بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو الحمدللہ ہم نے جو پریڈکشنز کی وقتاً فوقتاً اب لوگ ماننے لگ گئے ہیں کہ ہاں یار یہ علم ہے۔ الحمدللہ سب اللہ کی کرم نوازی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے کمنٹس کیے لوگوں نے، الحمدللہ ہم ہر بندے کو ہماری طرف سے ویلکم، جو اس کے دل میں آئے کمنٹ کریں، کوئی بات نہیں۔ اب ایک صاحب نے بڑا زبردست کمنٹ کیا، بڑا ہی زبردست۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ نے اس لیے یہ اسم اعظم اور یہ ساری باتیں کی ہیں کہ لوگ ذائچہ بنوائیں، آپ سے رابطہ کریں، آپ کو فیس دیں۔ دیکھیں دوستو، ہر بندے نے اس کی ایک زندگی ہے جس میں اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر بار ہے، خرچہ ہے، اس کے روزی روٹی اس نے کرنی ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں فری ذائچے بناتا ہوں، میں فیس لیتا ہوں۔ اب میں لوگوں کو جب ان کا کیلکولیشن کرتا ہوں، اس علم کو سیکھنے میں مجھے بہت وقت لگا دوستو، زندگی میں نے بڑی مشکلات بھی دیکھی ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میں کسی قابل نہیں، میرے اساتذہ نے بہت کرم نوازی کی اور بڑی شفقت فرمائی کہ انہوں نے مجھے یہ علم سکھایا۔ اب دوستو جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری زندگی کا حاصل ہے، میں نے گمشدہ چیزیں تلاش کیں، میں نے بہت سارے اس میں چیزیں اسٹرالوجی میں اس ذائچے کے اوپر عبور حاصل کیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، کیا اس پہ نظر ہے، کیا اس پہ جادو ہے، اگر گمشدہ چیز ہے وہ کدھر ہے۔ اب جب دوستو یہ ڈیٹا کلیکشن میں کرتا گیا، پڑھتا گیا، تو آخر کار میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ منازل قمر کا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن شریف میں کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا الجبرا ہے اور اس میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جب وہاں سے میں نے ہر جو برج کو جو منازل قمر آئیں اس کے حساب سے جو حروف آئے، ان حروف کے ساتھ جو اسم اعظم بنے وہ میں نے لوگوں کو پڑھنے کے لیے دینے شروع کیے۔ الحمدللہ جس کو دیے اس نے کہا جی لائف بہتر ہونا شروع ہوگی، جس کو دیے لائف بہتر ہونا شروع ہوگی۔ تو اب میں نے کہا کہ یہ اب میرے پہ بوجھ ہے اگر میں لوگوں کو یہ نہ بتاؤں کہ یہ آپ کا اسم اعظم ہے۔ میں نے کہیں نہیں یہ کہا کہ لازمی مجھ سے ذائچہ بنوائیں، کبھی نہیں کہا۔ میں نے علم ضرور بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں نے جو سیکھا سمجھا آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب میں ہر مہینے انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے ہر مہینے اسی طرح ہر برج کا یہ مہینہ کیسا رہے گا اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، لگاؤں گا۔ اور میری پھر التماس ہے اپنے تمام دیکھنے سننے والوں دوستوں سے کہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس چینل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ایک بندے کو بھی اگر آپ نے اللہ کے ذکر پہ لگا دیا تو یقین کیجئے دوستو آپ کے اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے، ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اب دوستو یہاں پہ جو منازل قمر ہیں ان کے جو حروف ہیں، ان کے جو اسم اعظم ہے، جو میں نے تحقیق کی وہ میں نے سارے لگا دیے۔ جو بندہ بھی ان کا ورد کرے گا یا میری ذرا ایسے جیسے دیکھیں میں نے یہ اپنا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میرا برج سرطان ہے، 17 میرا قمر ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ میں 28 اپریل 1968 کو 11 بجے دن پیدا ہوا۔ اب دنیا مجھے کہے گی آپ کا برج سور ہے، میری شکل صورت بھی سور والی نہیں، میری عادتیں بھی سور والی نہیں۔ میرے ذائچے پیدائش میں کہ 5ویں خانے میں برج عقرب میں نیپچون بیٹھا ہوا ہے، جس نے مجھے اس مخفی علوم کی سمت میں ڈالا اور یہ علوم مجھے بہت سمجھ آئے۔ اور میرے ذائچے میں لکھا ہوا ہے کہ میں بائی برتھ اسٹرالوجر ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد ہے دوستو، یہ مخفی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، میں نے سیکھنے تھے۔ تو میں نے یہ سیکھے، جو چیز عوام کے لیے تھی جس سے ان کو فائدہ ہونا تھا وہ دوستو میں نے بتا دی ہے۔ میں ہرگز نہیں کہتا کہ میری کوئی بات حرف آخر ہے۔ میں نے ایک علم سیکھا، اساتذہ نے کمال شوقت سکھایا، میں نے جو بہتر سمجھا وہ میں نے لگا دی ہے۔ اب ہر بندے کو بات اپنی سمجھ کے مطابق آنی ہے۔ تو دوستو آج ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بہت سٹرونگ ہے، اور میں نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ 7 جنوری سے
ٹوٹل ان کا ذائچہ چینج ہو جائے گا۔ آج 5 جنوری ہے، 2025 ہے۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیے گا کہ 7 تاریخ کو 2 بہت بڑے چینجز آنے والی ہیں۔ ایک تو جو مریخ ہے یہ برج سرطان میں چلا جائے گا۔ 5 دسمبر 2024 کی میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، میں نے کہا جی ان کو موجودہ حکومت کو ایک ریورس گیئر لگے گا اور ان کی گاڑی 1 انچ آگے نہیں جائے گی۔ آج 5 جنوری ہے، 1 مہینے کے اندر دیکھیں باتیں کہاں پہنچ گئیں۔ اب یہ کوئی اندازہ ہے دوستو جو میں نے آج تک ڈیٹا کلیکشن سیکھی اس کے مطابق اب خان صاحب کا کرنٹلی ذائچہ سٹرونگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ زہرہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آ گیا ہے، قمر بھی یہیں ہے اور اپنا نیپچون بھی یہیں ہے اور زحل بھی یہیں ہے۔ سورج جو ہے وہ برج جدی میں 16ویں درجے پہ 15 کراس کر کے 16ویں درجے پہ جا رہا ہے، پلوٹو 1 درجے پہ ہے، اور مریخ جو ہے 0 درجے پہ برج اسد میں ریورس ہے۔ اب یہ واپس جا گرے گا اپنا برج سرطان میں، تو یہ جب برج سرطان میں جائے گا دوستو تو مشکلات کا جو میں نے عرض کیا کہ ایک ملبہ ہے جو عمران خان کے مخالفین پہ گرے گا، یہ اس سمت میں جائے گا۔ میں 2 دن دوستو لاہور رہا، بہت مصروفیت رہی، ایک ویڈیو ریکارڈ کرا سکا۔ وہاں پہ ایک صاحب مجھے ملنے آئے، بے انتہا ذہین اور فتین آدمی، بہت ماشاءاللہ سمجھدار، انہوں نے میرے ساتھ بڑی باتیں کی۔ تو انہوں نے مجھے یہی پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ خان صاحب کے ذائچے کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے اپنی زندگی میں اتنا سٹرونگ ذائچہ کسی کا نہیں دیکھا۔ پھر جو میں ان سے 2-3 باتیں کر سکتا تھا وہ بھی کی۔ اب دوستو یہ جو خان صاحب کا ذائچہ ہے، جیسا میں نے اپنی ویڈیوز میں لگایا تھا کہ یہ 7 جو ہے جنوری اس کے بعد اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ اب اقتدار بھاگ کے خان صاحب کی طرف آئے گا۔ خان صاحب نہیں اقتدار کی طرف بھاگیں گے، اقتدار بھاگ کے خان صاحب کی طرف انشاءاللہ آئے گا۔ اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ سو کالڈ ایسٹرالوجر جنہیں شدید وہم کہ ہمیں علم آتا ہے، اب آپ نے ان کی باتیں سن لیں، آپ نے دیکھا علم کہاں اور ان کی باتیں کہاں۔ جھوٹ بولنا اور لفاظی کرنا اور سارا مجھے لگتا ہے دن ریہرسل کرنا کہ ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا کیا ہے، ہمیں کیا پڑھایا گیا، آپ نے سن ہی لیا سارا۔ علم کا مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، مشرق سے لے کے مغرب تک۔ کبھی کسی ستارے کی بات کی ہو، اس کا یہ بتایا ہو کہ یہ یہاں تکڑا ہے، اس کی نظر فلاں کے ساتھ ہے، جو بھی آتا ہو بتائیں تو صحیح، وہ آتا ہو تو بتائیں نا جی۔ تو لفاظی سیکھی، ریہرسل کی، اداکاری سیکھی اور جناب بیان دینے سیکھے۔ اللہ ان کو ہدایت دے کہ علم نہیں آتا، کم از کم علم کو بدنام تو نہ کریں۔ میں نے عرض کیا تھا خان صاحب کا ذائچہ برداشت بہت سٹرونگ ہے اور سٹرونگ ہونے کی سمت میں ہے۔ لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے کہ جی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں حکومت ادھر ہے، اب حکومت کے گلے میں قتل کے کیسز پڑ گئے، مشکلات بڑھ گئیں، پوری دنیا جو ہے وہ ان کو تھو تھو کر رہی ہے، اور یہ وزیر اعظم صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ لوگ جاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور انہوں نے نہ ان کو کچھ آتا تھا، نہ یہ بیچارے بیان، نہ ان کے بس میں تھا۔ اب یہ آسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ جب زحل پہنچا برج حوت میں تو ملک میں ایک ناکام وزیر اعظم آئے گا، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب وہ ناکام وزیر اعظم کا ڈنکا بج رہا ہے پوری دنیا میں کہ ایسے بندے بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا ماس وائے باتیں کرنے کے علاوہ، اور شکل بنائیں گے قائد اعظم سے مشابہت رکھنے کی۔ اور یہ اب جو ان کے گلے میں رسیاں پڑی ہیں، مریخ جو ہی پہنچے گا برج سرطان میں تو میری پریڈکشن کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا کہ ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ برج جدی میں نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے اور میں بتاتا چلوں کہ برج جدی کے جو ہے 12ویں اور 6ٹھے خانے میں سیارگان آ گئے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں 12ویں اور 6ٹھے خانے میں جب پیدائشی ذائچے کے حوالے سے ستارے آئے، خان صاحب نہ کردہ گناہ کی سزا میں جیل گئے۔ انہوں نے تو گناہ کیا ہوا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے پھنس گئے ہیں۔ یہ خان صاحب نے تو کوئی ایسا جرم ہی نہیں کیا، یہ جھوٹے کیس بناتے رہے۔ اب ان کا کیا بنے گا؟
اب یہ بہت برے پھنسیں گے. یہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہے ان کی موجودہ حکمرانوں کی. عطارد نے ریکارڈنگ کی, مشتری نے بھی ریکارڈنگ کی. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آسٹرالوجی کے حساب سے کہ عطارد نے ریکارڈنگ کی, مشتری نے بھی ریکارڈنگ کی. ان کا کچا چٹھا ریکارڈ ہو چکا ہے. اب یہ اس میں سے نکل نہیں سکتے, کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ زول ریورس ہوا, 12 درجے تک ریورس رہا, ابھی اس نے صرف 2 درجے طے کیے ہیں. اور صورتحال کی جو آہو پکار ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کے ذائچے پیدائش میں جو ان کا ستارہ مشتری ہے, گو وہ ان کے ذائچے میں مطلب خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے, ریورس ہے. پلوٹو یہاں آ چکا ہے, اور یہ پلوٹو اپنی پوری طاقت جو ہے اب خان صاحب کے پہلے خانے کو اور خان صاحب کے 7ویں خانے کو دے رہا ہے. ابھی دوستو خان صاحب کے ذائچے میں نیپچون نے اس سال میں اپنا برج چینج کرنا ہے, اور جس کا میں نے کہا مجھے شدت سے انتظار ہے. جب پاکستان بنا برج میزان میں تھا, اب آگے کہیں وہ برج حمل میں پہنچے گا تو ملک میں شیفلنگ ہوگی, چیزیں بہت ساری بدل جائیں گی. وہ جو میری پریڈکشن تھی کہ ملک میں ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوگا جو بہت گہرا حل چلے گا, یہ اس کی سمت میں باتیں ہیں ساری. ناکام ترین وزیر اعظم نے آگے ہر چیز پہ سٹیمپ لگائی کہ ہاں یار یہ نظام بدلنا چاہیے, یہ نظام غلط ہے. تو دوستو خان صاحب کا جیسے جیسے ذائچہ سٹرونگ ہوگا, آسٹرالوجی کہتی ہے ویسے ویسے عدلیہ بھی سٹرونگ ہوگی, کیونکہ دونوں کا ستارہ ایک ہے, قانون ایک ہی اپلائی ہونا ہے. اگر پاکستان کے ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو پاکستان کے ذائچے میں ہی اس کا حل پڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں جو ہم بنائیں گے, جو بتانے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ جب یہ وقت آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حل ہے اور کدھر پڑا ہوا ہے. 1947 کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے اور موجودہ حالات میں ابھی ستارے کہاں پہنچے ہیں. تو دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے. کل کی ویڈیو میں فردر جو ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. اللہ حافظ.